بھائی کے مرنے کے بعد اماں بھابھی پر بہت ظلم کرتی، اسے کہتی نکل جا میرے گھر سے، تو میرے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ بھابھی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی، وہ اپنے گھر نہ جاتی اور نہ ہی اس کے گھر والے اس کا حال پوچھنے آتے۔ ایک دن اماں بھابھی پر مٹی کا تیل پھینکنے لگی، بولی آج میں تجھے مار دوں گی۔ بھابھی چپ چاپ کھڑی رہی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بھاگ کر بھابھی کو بچانے گئی تو میرے باپ نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں حیران ہوئی، میرا 5 وقت کا نمازی باپ بھی اس قدر ظالم تھا۔ باہر سے دھواں اور چیخوں کی آواز آنے لگی، میں کچھ نہ کر سکی۔ کچھ دیر بعد باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ بھابھی تو صحیح سلامت صحن میں کھڑی تھی اور میری ماں۔ آج میرے بھائی کی شادی تھی، مگر نکاح کے وقت میری بھابھی مسلسل رو رہی تھی، شاید وہ اس شادی سے راضی نہیں تھی۔ اماں نے میرے بھائی کے لیے بہت ہی کم عمر لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ بھائی کی عمر 40 سال اور بھابھی 20 سال کی تھی۔ بھابھی کے گھر والوں نے زبردستی نکاح نامے پر سائن کروائے تھے اور یہ نکاح بھی گھر میں ہوا تھا، کسی مہمان کو نہیں بلایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بھابھی کے گھر والے جا چکے تھے اور میں بھابھی کو بھائی کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو چکا تھا۔ میں پریشان تھی کہ عالیہ میری بھابھی کیوں اتنا رو رہی ہے۔ اگر وہ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی تو کیوں اس کا نکاح زبردستی کیا گیا تھا، مگر مجھ سے ہر بات چھپائی جا رہی تھی۔ خیر میں بھابھی کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو ابھی تک بھابھی کی سسکیوں کی آوازیں میرے کمرے تک آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، میرا بھائی شجاع شادی کی پہلی رات اپنے کمرے کی بجائے باہر صوفے پر لیٹا سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا اور اس کا جسم سیدھا اور نظریں چھت کی طرف۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سو نہیں رہا بلکہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میری نگاہیں آہستہ آہستہ اس بند دروازے کی طرف بڑھیں جہاں عالیہ میری نئی بھابھی موجود تھی۔ دروازے کے پیچھے سے رونے کی آواز مزید واضح ہو گئی۔ یہ وہ عام رونا نہیں تھا جو دکھ میں ہوتا ہے، یہ وہ سسکیاں تھیں جو دل کے ٹوٹنے پر نکلتی ہیں، جیسے کسی نے اندر سے کسی کے خواب، امیدیں اور بھروسے کو چکنا چور کر دیا ہو۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بھابھی جو دن میں ایک لفظ نہ بولی، اب رات کے اندھیرے میں اپنے دکھ کو صرف خدا سے بانٹ رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر بھائی کے قریب گئی۔ بھائی آپ یہاں کیوں؟ وہ چونک گئے مگر فوراً چہرہ چھپا کر بولے، عائشہ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں بھائی، نیند کہاں سے آئے؟ آپ بھابھی کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو رو رہی ہیں۔ میرے الفاظ سن کر ان کے چہرے پر ایک سایہ سا آ گیا۔ کچھ باتیں تم نہیں سمجھو گی عائشہ، بس وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ اور وہ کروٹ بدل کر خاموش ہو گئے۔ میں ساکت کھڑی رہی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردے ہلا رہی تھی۔ فضا میں خاموشی کے ساتھ ایک عجیب بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بیدار ہو کر گھڑی دیکھی، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ نیند تو جیسے رات سے روٹ گئی تھی مگر جسم سستی سے چور تھا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو باورچی خانے سے ہلکی ہلکی برتنوں کی آواز سنائی دی۔ کچن کے دروازے تک پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر دل ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ عالیہ میری نئی بھابھی چپ چاپ چولہے کے سامنے کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نکاہت، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور سب سے زیادہ تکلیف دہ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں۔ میں اندھیرے سے آگے بڑھی، بھابھی آپ آرام کر لیتی، میں ناشتہ بنا دیتی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرا کر کہا، نہیں عائشہ، سب کو وقت پر ناشتہ مل جانا چاہیے۔ اس کے لہجے میں وہی نرمی تھی جو دکھ میں لپٹی ہوتی ہے، کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں، بس خاموشی اور ذمہ داری۔ تبھی اماں کچن میں آئیں، آنکھوں میں غصہ اور ماتھے پر بل۔ اتنی دیر لگا دی، سب بھوکے بیٹھے ہیں اور تو اب تک ناشتہ بنا رہی ہے۔ عالیہ نے نظریں جھکا لیں، بس ہو گیا ہے اماں، ابھی پیش کرتی ہوں۔ زبان مت چلایا کر، میں نے پہلے ہی کہا ہے وقت پر سب کچھ ہو جانا چاہیے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، اماں بھابھی اکیلی ہیں، تھوڑا وقت تو لگے گا نا؟ انہوں نے مجھے تیز نظروں سے گھورا، اب تو بھی سکھانے لگی ہے مجھے، چل ہٹ یہاں سے۔ میں خاموش ہو گئی مگر دل اندر سے تڑپ رہا تھا۔ بھائی ٹیبل پر بیٹھے تھے، میں نے ان کی طرف دیکھا، چہرہ بے تاثر،
نظریں جھکی ہوئی اور خاموشی، ایسے جیسے زبان گم ہو گئی ہو۔ وہ بھائی جو کبھی اماں کے ہر فیصلے پر بحث کیا کرتے تھے، آج ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح بیٹھے تھے۔ عالیہ نے ناشتہ ٹیبل پر رکھا، پھر خاموشی سے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کسی نے نہ شکریہ کہا، نہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کئی دن گزر چکے تھے مگر گھر میں ماحول بدلا نہیں تھا۔ میں نے غور کیا کہ عالیہ دن بدن خاموش اور تھکی ہوئی سی ہو رہی تھی۔ اس کی باتیں پہلے ہی محدود تھیں، اب تو چہرے کے تاثرات بھی جیسے بے جان ہوتے جا رہے تھے۔ میرے بھائی شجاع کا رویہ بھی عجیب حد تک بدلا ہوا تھا۔ وہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی کسی کونے میں چپ چاپ بیٹھے رہتے، نہ بھابھی سے بات، نہ کسی اور سے، اور سب سے عجیب بات، وہ آج تک بھابھی کے کمرے میں نہیں گئے تھے۔ شادی کو 3 ہفتے ہو چکے تھے لیکن وہ ہر رات کبھی لاؤنج کے صوفے پر سوتے، کبھی ابا کے کمرے میں ایک اضافی چارپائی پر۔ ایک شام میں نے اماں سے آہستہ سے پوچھا، اماں، بھائی بھابھی کے ساتھ کمرے میں کیوں نہیں سوتے؟ اماں نے غصے سے میری طرف دیکھا، تمہیں ہر بات میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں خاموش ہو گئی مگر دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ رات کے وقت میں لاؤنج سے گزری تو بھابھی اسی پرانے صوفے پر لیٹے ہوئے، کمبل ادھورا سا اوڑا ہوا، چہرے پر الجھن کے آثار۔ میں کچھ کہنے لگی پھر رک گئی۔ اسی وقت بھابھی کا کمرہ میری نظر کے سامنے آیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور کمرے کے اندر مدھم روشنی جل رہی تھی۔ عالیہ تکیے سے ٹیک لگائے ایک کپ چائے تھامے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھی، جیسے نیند اس کے دروازے سے واپس لوٹ جاتی ہو۔ اگلے دن اماں نے اسے کچن میں بلایا، سن، آج دوپہر کو صحن کی صفائی بھی کر لے اور پردے بھی دھو ڈالنا، شام میں کچھ مہمان آ سکتے ہیں۔ عالیہ نے آہستگی سے سر ہلایا، اور سن، نانی کے لیے کھچڑی بھی بنا دینا، اس کے لیے الگ تیل کم ڈال کر اور آٹا بھی گوندنا ہے۔ میں سن رہی تھی، دل میں سوال جنم لے رہے تھے، کیا یہ سب کام ایک اکیلی نئی دلہن کے لیے مناسب تھے؟ کوئی آرام، کوئی نرمی، کوئی احساس، کچھ بھی تو نہیں دیا جا رہا تھا اسے۔ یہ سب کچھ روز کا معمول بن چکا تھا، جیسے عالیہ گھر کی بہو نہیں، ایک نوکرانی ہو جس سے نرمی کی نہیں، صرف حکم دینے کی اجازت ہو۔ اور میرا بھائی، اس کی خاموشی اب صرف الجھن نہیں، ایک معمہ بن چکی تھی، جیسے وہ کچھ جانتا ہو لیکن کہنے سے قاصر ہو۔ وہ رات باقی راتوں سے مختلف تھی، گھر کے اندر ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا میں کوئی گھٹن سی بھر گئی ہو۔ عالیہ نے رات کا کھانا تیار کیا، سب کے سامنے رکھا اور پھر چپ چاپ کچن میں چلی گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ اداسی کی گہری لکیر دیکھی جو دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھی خاموشی سے کمرے میں چلی گئی مگر ذہن الجھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک گھر کے اندر زور زور سے آوازیں گونجنے لگی۔ اماں کے کمرے سے شجاع بھائی کی بلند آواز سنائی دی، جو پہلے کبھی اتنی شدت سے سننے کو نہیں ملی تھی۔ آخر کب تک اماں، کب تک آپ مجھے اس کے کمرے سے دور رکھیں گی؟ میں شادی شدہ ہوں، میرا حق ہے اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ جینا۔ اماں کی آواز بھی بلند ہو گئی، زبان سنبھال کے بات کر، ماں سے زبان چلانے لگا ہے تو نہیں جانتا تیرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ میں جو کر رہی ہوں تیرے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ فائدہ؟ کون سا فائدہ اماں؟ کیا بیوی سے دور رہنا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے مجھے زبردستی شادی میں دھکیلا اور اب جب میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں تو مجھے روکتی ہیں۔ زبان بند کر، تو کچھ نہیں جانتا، تیرے ساتھ جو مسئلہ ہے اسے جاننے کا شعور بھی نہیں تجھے۔ میں حیرت سے دروازے کے قریب آ گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان کی گفتگو ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی جس کا مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا۔ بھائی کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی اور اماں کے لہجے میں وہ روایتی دبدبا تھا جس سے ہم سب بچپن سے خوف کھاتے آئے تھے۔ اماں، آپ میری زندگی کے فیصلے کر رہی ہیں لیکن میری بیوی کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ وہ دن رات کام کرتی ہے، ایک لفظ نہیں بولتی، اور آپ اس پر حکمرانی کرتی ہیں جیسے وہ نوکرانی ہو تو اس کے لیے بولے گا۔ میں نے اس یتیم لڑکی کو اس گھر میں جگہ دی اور آج تو میرے خلاف اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ جی، اگر انصاف کا ساتھ دینا بغاوت ہے تو میں باغی ہوں اماں۔ اس لمحے اماں خاموش ہو گئی اور
میں اندر تک کام گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرے بھائی کی خاموشی پہلی بار ٹوٹی تھی۔ وہ اب بھی اسی لاؤنج کے صوفے پر سوتا تھا، لیکن اس کی آواز نے اس رات ہمارے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں دروازے سے ہٹنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ دروازہ کھلا اور اماں میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے کچھ نہیں بولی، صرف میری آنکھوں میں گھورتی رہی۔ تو باتیں سن رہی تھی۔ ان کا لہجہ زہر آلود ہو چکا تھا۔ میں بس گزر رہی تھی اماں، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، دل دھک سے رہ گیا اور میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ خبردار، جو دوبارہ میرے کمرے کے آس پاس بھی پھٹکی۔ تیری عقل اب تیرے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے کمرے میں جا اور جو کچھ سنا اسے اپنے دماغ سے نکال دے، ورنہ زبان کھینچ کر باہر نکال دوں گی۔ میرے لب کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، مگر زبان پر قفل لگ گیا۔ دل چاہا کہ پوچھوں، ماں کیا چھپا رہی ہیں، کیوں اتنی سخت ہو گئی ہیں، مگر میں چپ رہی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ سرخ ہو چکا تھا، مگر دل کی چوٹ اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ میرے ذہن میں سچائی کی تلاش کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ میں بستر پر لیٹی، آنکھوں میں نیند نہیں، صرف سوال تھے، اور ہر سوال کے پیچھے ماں کا چہرہ تھا، سخت، سرد اور کچھ چھپاتا ہوا۔ کچھ دن خاموشی سے گزر گئے، لیکن گھر کا ماحول ویسا ہی رہا۔ اماں کا رویہ اب مزید سرد ہو چکا تھا اور بھائی مکمل خاموشی میں ڈوب گیا تھا، لیکن اب بھابھی کی حالت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اس کی رنگت پر غور کیا۔ وہ چمکتا چہرہ جو پہلی ملاقات سے ایک معصوم روشنی سے بھرا ہوا تھا، اب پیلا پڑ چکا تھا۔ ایک دن جب میں کچن میں داخل ہوئی، وہ وہاں کھڑی تھی۔ گیس کا چولہا آن تھا اور وہ ہلکی سی کھانسی کے ساتھ برتن دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بار بار لرز رہے تھے۔ بھابھی آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے فکر سے پوچھا۔ وہ چونکی، پھر فوراً مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں بس ذرا تھکن ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس چلیں، میں لے چلتی ہوں۔ نہیں عائشہ، سب کام پڑے رہیں گے اور تمہاری ماں ناراض ہو جائیں گی، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں کمزوری صاف جھلک رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح صبر کی چادر میں لپٹی رہی۔ اسی رات جب سب سو گئے، میں اپنے کمرے سے نکلی تو دیکھا وہ لاؤنج میں قالین پر بیٹھی سر پکڑے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ بھابھی کیا ہوا؟ بس سر میں بہت درد ہو رہا ہے، شاید کام کی زیادتی ہے۔ یہ زیادتی نہیں، یہ زیادتی کی سزا ہے جو تم سہ رہی ہو۔ میرے لبوں سے یہ جملہ بے ساختہ نکل گیا۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف آنکھیں بند رکھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ کل ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اب مزید برداشت نہیں بھابھی۔ اگر اماں کو پتہ چلا تو کیا؟ اگر خاموشی سے تمہاری بیماری بڑھتی گئی تو تم انسان ہو، کوئی مشین نہیں جسے بس کام پر لگا دیا جائے۔ اس کی آنکھوں سے ایک خاموش آنسو نکلا، مگر زبان پر حرف نہ آیا۔ رات معمول کے مطابق خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ہوا میں ایک عجب بے چینی سی تھی۔ دل جیسے کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے کی دیواروں پر لٹکے سائے بھی جیسے کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر زبان بند تھی۔ گھڑی رات کے 3 بجا چکی تھی جب ہلکی سی آواز آئی۔ دروازے کی کنڈی آہستہ سے کھلی اور میں چونک کر جاگ گئی۔ چپکے سے دروازہ کھولا تو دیکھا شجا بھائی دبے قدموں عالیہ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی رفتار دھیمی تھی، لیکن اس کے قدموں میں بے چینی تھی۔ پہلی بار وہ اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ دل میں کئی سوال اٹھے، کئی امیدیں اور کئی اندیشے۔ کمرہ بند ہوا اور پھر گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں واپس بستر پر آ گئی، لیکن دل جیسے ساکت ہو چکا تھا۔ نہ نیند آئی، نہ سکون، بس آنکھیں چھت پر جم گئی۔
सूरज की पहली किरण अभी पूरी तरह निकली भी ना थी कि एक हौलनाक चीख ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। शुजा उठो। शुजा में हड़बड़ाकर उठी, दरवाजा खोलकर बाहर भागी और बाकी सब भी हैरत ज़दा दौड़ते हुए आए। आलिया के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का मंजर, वो मंजर मेरे दिल में कयामत बनकर सख्त हो गया था। शुजा भाई बिस्तर पर बेजान लेटे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा जर्द और लबों के किनारे से खून बह रहा था। एक खामोश मौत जिसके आसार चेहरे पर जमे हुए थे। आलिया एक कोने में सिमटी बैठी थी, चेहरे पर हवाइयां, आंखों में खौफ और जिस्म लरसता हुआ। अम्मा की चीखें आसमान तक जा पहुंची थी। मेरे बेटे को खा गई तू, मैंने कहा था ना उसे अपने पास मत बुलाना। देख लिया, अपनी नहूसत से मार दिया उसे। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी और अगले ही लम्हे आलिया की तरफ लपकी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू कातला है, तूने मेरे जिगर के टुकड़े को मार डाला। मैं दरमियान में आ गई। अम्मा, खुदा का वास्ता है, पहले ये तो देखें कि हुआ क्या है। हुआ क्या है सब पता है मुझे। यही मनहूस लड़की मेरे बेटे की मौत की वजह है। मैं आलिया की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा साकित था, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। होंठ कपकपा रहे थे, आंखों में आंसू रुके हुए थे। मैं भाई के पास गई, उसकी नब्ज चेक की, मगर दिल पहले ही बंद हो चुका था। वो जा चुका था हमेशा के लिए। कमरे में मातम की कैफियत थी, लेकिन उस मातम के बीच एक सवाल गूंज रहा था। क्या वाकई आलिया कातिल थी, या वो खुद एक ऐसी साजिश का शिकार थी जिसका पर्दा फटने वाला था? शुजा भाई की मौत के बाद घर की फिजा जैसे हमेशा के लिए बदल चुकी थी। दीवारें खामोश थीं, हवा साकिन और हर कमरा मातम कदा बना हुआ था। मगर सबसे ज्यादा होलनाक तब्दीली अम्मा के रवैये में आई थी। वो सिर्फ रोती नहीं थी, वो अब चीखती थी, धाड़े मारती थी और हर सांस के साथ आलिया को मुर्दे इल्जाम ठहराती थी। जनाजे के बाद जब घर वापस आए तो अम्मा की आंखों में दुख से ज्यादा इंतकाम था। सब कहा था मैंने मना किया था उसे, उसके कमरे में जाने से। यही मनहूस लड़की उसे ले डूबी। अम्मा ने चिल्लाते हुए कहा। आलिया चुपचाप बैठ गई, हाथ गोद में रखे, नजरें नीची, चेहरा जर्द। वो किसी मुजरिम की तरह बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर कोई चालाकी ना थी, बस थकन और बेयकीनी का अक्स था। लानत है तुम पर, तू मेरे बेटे की दुश्मन थी। मैं जानती थी ये दिन आएगा। तूने मेरे शुजा को मार दिया। अम्मा का लहजा अब सिर्फ इल्जाम नहीं, नफरत से भर चुका था। अम्मा, बस करें, मैंने हिम्मत करके कहा। भाई बीमार थे, ये बात आप जानती हैं। उनके इंतकाल की वजह उनकी कमजोरी और बीमारी हो सकती है। भाभी पर इल्जाम ना लगाएं, वो खुद सदमे में हैं। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और गुस्से से चीखी। तो तू भी अब इसके साथ मिल गई है? तू नहीं जानती ये कैसी लड़की है। ये हमें धोखा देकर आई थी, अपनी मासूमियत की आड़ में मेरे बेटे को निगल गई। मैं खामोश हो गई। मेरे पास दलीलें थी, लेकिन अम्मा के आगे दलीलों की कोई वक़्त ना थी। अब्बा जो अक्सर खामोश रहते थे, उस दिन अम्मा की हाँ में हाँ मिलाकर बोले, ऐसी लड़कियां बस मक्कारी से घर बर्बाद करती हैं। पहले बेटे को दूर किया, फिर मार दिया, अब हमें संभालने का नाटक करेगी। आलिया के चेहरे पर एक लर्जिश सी उभरी। उसके होंठ हिले, लेकिन कुछ ना बोली, जैसे अल्फाज हलक में फंसकर रह गई हूँ। मैं तुझे इस घर में अब एक दिन भी नहीं देखना चाहती। अम्मा ने गुस्से से कहा। या तू चली जा या मैं तुझे। क्या अम्मा, क्या करेंगी आप? मैं फिर से बोल पड़ी। कितने दिन तक आप अपनी नफरत से हमें जलाती रहेंगी? क्या हर साने का इल्जाम किसी एक पर डाल देना इंसाफ है? अम्मा मेरी तरफ लपकी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटी। मैं जान चुकी थी कि इस घर में इंसाफ के लिए आवाज उठाना लाजिम हो चुका है। लेकिन आलिया, वो आज भी खामोश थी, जैसे उसने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया हो। मगर एक बात तय थी, ये इल्जाम सिर्फ जुबान का नहीं था, ये उस इज्जत पर वार था जिसे आलिया ने हर हालत में संभाले रखा था। भाई के इंतकाल के बाद आलिया के लिए जिंदगी मजीद एक करबनाक सफर बन गई थी। सुबह आंख खुलती तो अम्मा की कड़वी आवाज के साथ, दोपहर में गर्मी, थकन और कमजोरी के बावजूद बावर्ची खाने का सारा बोझ उसी के कंधों पर होता।
कपड़े धोना, सहन धोना, मेहमानों की खिदमत करना, सब कुछ वही करती। और अगर जरा सी देर हो जाती तो अम्मा की आवाज गूंजती, तू मेरे बेटे को खा गई, अब हमारे सरों पर राज करना चाहती है। मैं कई बार दरमियान में आई, आलिया को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन अम्मा मेरी बात सुनने को तैयार ना थी। तुम भी अब उसकी साइड ले रही हो आयशा, याद रख मैं तेरी माँ हूँ और माँ कभी गलत नहीं होती। मैं चुप हो जाती, लेकिन दिल खून के आंसू रोता। अब्बा जो कभी नरम मिजाज माने जाते थे, अब अम्मा की हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। जब भी मैं उनसे कुछ कहती, वो सख्त लहजे में बोलते, तुम्हारी माँ जो कर रही है ठीक कर रही है। इस लड़की ने हमारे बेटे को छीन लिया, वो इस सलूक की मुस्तहिक है। ऐसा लगता था जैसे आलिया का जुर्म सिर्फ बेवा होना नहीं, बल्कि उनके बेटे की बीवी बनना था। एक दिन आलिया ने हिम्मत करके सिर्फ इतना कहा, खाला मुझे बुखार है, शायद आज थोड़ा आराम कर लूं। अम्मा ने उसे जोर से धक्का दिया, ड्रामे मत कर, मुझे मालूम है तू क्या चाहती है। पहले मेरे बेटे को बीमार कहकर अपने कमरे में बुलाया, अब मुझे बीमार बना रही है। मैंने आगे बढ़कर आलिया को सहारा दिया। वो जमीन पर गिरते गिरते बची। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसके होंठ अब भी खामोश थे। उस दिन मैंने पहली बार सोचा कितना मजबूत होता है वो इंसान जो सिर्फ सब्र को हथियार बनाकर जुल्म सहता है, और कितना कमजोर होता है वो माशरा जो जालिम की हिमायत में खामोश तमाशाई बन जाता है। मैं आलिया को उसके कमरे में ले गई, कंबल उड़ाया और पानी का गिलास दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ भाभी, अब और बर्दाश्त नहीं होने दूंगी। आलिया ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में रोशनी की एक किरण झलकी। शायद पहली बार उसे यकीन आया कि वो तन्हा नहीं है। दिन गुजर रहे थे, मगर आलिया की जिंदगी में अंधेरे कम नहीं हो रहे थे। एक दोपहर घर की घंटी बजी। मैं दरवाजे पर गई तो देखा 3 औरतें खड़ी थीं, हाथों में मीठे के डब्बे, चेहरों पर नरमी। अस्सलाम वालेकुम बेटी, हम मोहल्ले से ही हैं, तुम्हारी भाभी के बारे में सुनकर आए थे, अगर इजाजत हो तो थोड़ी बात करें। मैं हैरान रह गई, मगर उन्हें एहतराम से अंदर ले आई। वो सहन में बैठ गई और मैंने आलिया को बुलाया। आलिया आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई, सफेद दुपट्टा सर पर, नजरें झुकी हुई, मगर चेहरे पर वही मासूम वकार। उन औरतों ने जैसे ही उसे देखा, एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई। माशाल्लाह, बहुत नेक, सादा और बाहया लड़की है, हमने इसके बारे में बहुत सुना है। एक ने कहा, हमारे घर में एक बेवा का रिश्ता है, हमें आलिया बहुत पसंद आई है, हम उसके लिए बात करना चाहते हैं। आलिया का चेहरा यकदम जर्द पड़ गया और मेरी सांस जैसे रुक गई। अभी हम कुछ कह ही रहे थे कि अम्मा कमरे से निकली और औरतों को बैठे देखकर फौरन समझ गई कि बात क्या हो रही है, ये क्या हो रहा है। उनकी आवाज बुलंद हुई। औरतों ने मोदबाना अंदाज में कहा, बाजी, हम आलिया के रिश्ते के लिए आए हैं, अगर आपको बुरा ना लगे। अम्मा के चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। रिश्ता इसके लिए? तुम सबको अक्ल नहीं है क्या? ये वो लड़की है जो मेरे बेटे को खा गई। तुम लोग भी अब मोहल्ले में लड़कों को उकसाकर बेवा को दुल्हन बनाना चाहते हो। हमने तो सिर्फ इसकी खूबियों के बारे में सुना था। बस निकल जाओ मेरे घर से। ये लड़की रिश्तेदारों की इज्जत बर्बाद कर चुकी है, अब मोहल्ले में भी तमाशा बनाना चाहती है। औरतें खामोशी से उठ गईं, उनके चेहरे पर अफसोस था। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, आपने क्यों उन्हें इतना बुरा भला कहा? वो तो अच्छी नीयत से आए थे। खामोश हो जा आयशा, तो कुछ नहीं जानती, ये सब साजिशें हैं। इस मनहूस लड़की को दोबारा इज्जत दिलाने की कोशिश हो रही है। मैं आलिया की तरफ देखने लगी, जो दीवार से लगकर खड़ी थी, आंखों में नमी, मगर लब फिर भी खामोश। मेरे दिल में एक गहरी चुभन उठी। मोहल्ले में कुछ दिन बाद सरगोशियां शुरू हो गईं। कोई चुपके से जिक्र करता, कोई कानों में सरगोशी करता कि वो जवान बेवा है ना, उसके लिए दोबारा रिश्ता आया है, कुछ तो बात होगी उसमें। क्या वाकई वो ऐसी है जैसा उसकी सास कहती है? ये बातें अम्मा के कानों तक पहुंची तो जैसे किसी ने उनके दिल में दहकते अंगारे डाल दिए हों। उसी शाम जब आलिया किचन में रोटी पका रही थी, अम्मा धारती हुई अंदर आई
تو محلے کے مردوں کو لبھانے لگی ہے، اسی لیے ہر وقت صحن میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی ہے۔ یہی تیری تربیت ہے، اس لیے تو میرے بیٹے کی بیوہ بن کر میرے گھر میں بیٹھی ہے۔ عالیہ نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا۔ نہیں خالہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جھوٹ، مجھے سب پتا ہے۔ وہ جو عورتیں رشتہ لے کر آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تیرا ذکر مردوں میں ہوتا ہے، تیرا حسن، تیری نزاکت سب بیان کرتے ہیں۔ تو نے محلے والوں کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ میرا اللہ گواہ ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، تجھے میں سچ دکھاتی ہوں۔ اماں نے کچن کے برتن اٹھا کر زمین پر دے مارے اور عالیہ کو زور سے جھنجھوڑا۔ تو مجھے بدنام کرے گی، میرے گھر کو، میرے بیٹے کی قبر کو رسوا کرے گی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں بھاگتی ہوئی آئی، اماں کے ہاتھوں کو روکا۔ اماں بس کریں، کیا کر رہی ہیں آپ؟ بھابھی بے قصور ہے، وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اماں نے میری طرف دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر دے مارا۔ تو بھی اب اس کی زبان بولنے لگی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے؟ تو بھی اگر اس کے قدموں پر چلی تو گھر سے نکال دوں گی۔ عالیہ زمین پر گری ہوئی تھی، ہاتھوں سے چہرہ چھپائے، جیسے خود کو دنیا کی ہر نظر سے چھپانا چاہتی ہو۔ اس رات جب سب سو گئے، میں عالیہ کے کمرے میں گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر نیل تھے۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بھابھی، میں جانتی ہوں آپ بے گناہ ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سب ختم ہو۔ عالیہ نے میری طرف دیکھا خاموشی سے۔ اس کی آنکھوں میں ایک تھکا ہوا حوصلہ تھا، جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب یا تو یہ سب سہنا بند کرنا ہے یا مکمل ختم ہو جانا ہے۔ اگلی صبح میں نے دیکھا کہ عالیہ صحن میں بیٹھ کر سبزی چھیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ اماں حسب معمول کچن میں اونچی آواز میں بول رہی تھی، ناشتہ اب تک نہیں تیار کیا، مر گئی ہو۔ میں دوڑ کر عالیہ کے پاس گئی۔ بھابھی آپ آرام کریں، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ وہ بولنے ہی والی تھی کہ اماں وہاں آ پہنچی۔ کیا اب یہ نوکری بھی تو کرے گی؟ بڑی آئی وکیل بننے؟ میں نے پہلی بار ان کی طرف نظریں جما کر کہا، جی ہاں کروں گی، کیونکہ اب یہ ظلم نہیں سہنے دوں گی۔ عالیہ انسان ہے، قیدی نہیں۔ اماں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا کہا تو نے؟ تو اب مجھ سے زبان چلائے گی؟ اماں، میں نے بہت برداشت کر لیا، میں نے آپ کی ہر بات مان لی، لیکن آج نہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ عالیہ پر اتنا ظلم کریں۔ بھائی کی موت کا غم سب کو ہے، لیکن اس کا الزام کسی بے قصور پر ڈال دینا ناانصافی ہے۔ بس کر، ایک لفظ اور نکالا تو کیا کریں گی اماں؟ مجھے بھی ماریں گی، مجھے بھی ظالم کہیں گی؟ اماں کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر لگا۔ یہ تیری تربیت ہے، مجھ سے بحث کرے گی تو؟ میرا سر جھک گیا، مگر آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ میں جانتی تھی یہ تھپڑ صرف جسم پر نہیں، میرے حوصلے پر تھا، لیکن میں اب کمزور نہیں تھی۔ جی اماں، یہ میری تربیت ہے کہ سچ کے لیے آواز اٹھائی جائے، چاہے وہ اپنی ماں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ابا جو قریبی بیٹھے تھے وہ بھی یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح خاموش رہے۔ ان کی خاموشی اب مجھے کاٹنے لگی تھی۔ وہ صرف اماں کے ہم خیال بن چکے تھے یا پھر ان کی آواز دب چکی تھی؟ میں نے عالیہ کا ہاتھ پکڑا، اسے اندر لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب بہت ہو چکا، اگر آپ اب بھی چپ رہی تو یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عالیہ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اس کے لبوں پر پہلی بار ایک چھوٹی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم نے میری خاطر اپنی ماں کے خلاف آواز اٹھائی، عائشہ، اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے پہلی بار عالیہ نے خود کو قید سے آزاد محسوس کیا ہو، اور میں نے پہلی بار خود کو ایک بغاوت کا حصہ بنتے دیکھا ہو۔ یہ بغاوت صرف آواز کی نہیں تھی، یہ بغاوت عزت، حق اور انسانیت کے لیے تھی۔ پھر ایک دن وہی محلے کی عزت دار خواتین دوبارہ آئیں۔ ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی تھی جو خاصی باوقار اور مہذب لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور چائے پانی کا انتظام کرنے چلی گئی۔ ہمیں عالیہ بہت پسند آئی ہے، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ ہم نے اس کے صبر، سلیقے اور شرافت کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ہماری بھابھی کے بیٹے کا رشتہ ہے اور ہم چاہتے ہیں
कि अगर आपको इतराज ना हो तो बात आगे बढ़ाएं। मेरी आंखों में खुशी की चमक आ गई। आलिया उस लम्हे कमरे के कोने में बैठी थी, सर झुकाए, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी चमक नमूदार हुई थी। लेकिन तभी दरवाजा खुला और अम्मा अंदर आई। जैसे ही उन्होंने बात सुनी, उनकी आंखों में आग भड़क उठी। रिश्ता उसके लिए, वो गुस्से से चीखी, यही रह गया था, अब मेरे बेटे की कातला अब दुल्हन बनेगी। मेहमान खवातीन घबरा गईं। बाजी, हम सिर्फ नेकी के इरादे से आए थे, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं। बुरा लगा? तुम सबको शर्म आनी चाहिए, ये लड़की मेरे बेटे को खा गई। मैंने तुम सबको आने से मना किया था ना, क्यों वापस आई? क्या आप मेरे बेटे की कब्र पर भी नाचोगी? खवातीन एक दूसरे की तरफ देखने लगी और खामोशी से रुखसत हो गईं। दरवाजा बंद होते ही अम्मा आलिया पर बरस पड़ी। मैंने कहा था ना कि तू मनहूस है, मेरे बेटे को निगल गई और अब नए रिश्ते देख रही है तू। तू बस एक आफत है जो मेरे घर पर नाजिल हुई थी। आलिया साकित खड़ी रही, चेहरा जर्द मगर नजरें झुकी हुई। वो कुछ बोली नहीं, मगर उसके वजूद से टपकती हुई अजियत सब कुछ कह रही थी। मैं आगे बढ़ी। अम्मा काफी है, आलिया का हक है कि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। भाई की मौत का जिम्मेदार आपने उसे बना लिया, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं। अब आप बस करें। अम्मा मेरी तरफ पलटी, आंखों में पागलपन। तू भी अब उसकी हिमायत में खड़ी हो गई है। तुम दोनों मेरी इज्जत बर्बाद करने पर तुली हो। मैंने आलिया का हाथ थामा। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और ये हक अब हम छीन कर लेंगे। आलिया ने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो चिंगारी थी जो बरसों से दबी हुई थी और अब वो जलने के लिए तैयार थी। वो शाम आम शामों जैसी नहीं थी। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा में भी घुटन भर गई हो। अम्मा पूरा दिन खामोश रही, लेकिन उनकी आंखों में जो तूफान छुपा था वो हर कदम पर महसूस हो रहा था। लेकिन आलिया हमेशा की तरह चुपचाप किचन में मसरूफ थी। मैं भी उसके करीब ही थी कि अचानक अम्मा अंदर आई, हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल। बस बहुत हो गया, अब मैं ये तमाशा मजीद नहीं देख सकती। उनके चेहरे पर पागलपन झलक रहा था। अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? मैं आगे बढ़ी। ये मनहूस लड़की मेरे बेटे को खा गई, अब मोहल्ले के मर्दों को लुभा रही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी आज। उन्होंने आलिया के जिंदा वजूद को राख बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अम्मा, खुदा का वास्ता है, क्या कर रही हैं आप? मैं आगे बढ़ी, आलिया को बचाने की कोशिश की, उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर तभी अब्बा अंदर आए। बाबा, आप कुछ करें, अम्मा पागल हो गई हैं। मैं चीखी, लेकिन अब्बा ने मेरे बाजू को जोर से पकड़ा। बस बहुत हो गया, अब तू भी मेरे खिलाफ जा रही है। तू इसी मनहूस के साथ खड़ी है, जा अपने कमरे में। अभी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी भाभी की जिंदगी को तबाह होने नहीं दूंगी। मैं पूरी ताकत से चीखी, लेकिन अब्बा ने मुझे घसीटकर कमरे में धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं अंदर कैद हो गई, दरवाजा पीटती रही, चीखती रही, अम्मा, बाबा, खुदा का वास्ता है दरवाजा खोलें, क्या आप इंसान भी हैं? बाहर से शोर बढ़ने लगा। पहले आलिया की मध्यम आवाजें, फिर अम्मा के तेज अल्फाज और फिर सब जलकर राख हो गया। मेरे हवास जवाब दे गए। दरवाजे के नीचे से धुआं अंदर आने लगा, खिड़कियों से लपकते हुए शोले दिखाई देने लगे। अल्लाह कोई बचाए, कोई दरवाजा खोले। मेरी आवाज हलक में फंस गई। बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मोहल्ले वाले शायद आ गए थे। कोई पानी, कोई लकड़ी, कोई चीख, सब कुछ शोर में डूब गया था। मैंने जोर से दरवाजे को धक्का दिया। हाथ जख्मी हो गए थे, लेकिन दरवाजा ना खुला। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। शायद सहन में रखा कुछ फट गया था। ये आग अब सिर्फ जिस्मों को नहीं, रिश्तों को भी जला रही थी और मैं बेबस बंद कमरे में सिर्फ खुदा से फरियाद कर रही थी, या अल्लाह, मेरे घर को बचा ले, मेरी भाभी को बचा ले। दरवाजे के पीछे बंद मैं चीखती रोती और हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि बाहर निकल सकूं। अंदर धुआं भर चुका था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, दर्द के नहीं, खौफ के। सिर्फ एक दुआ लबों पर थी, या अल्लाह, आलिया को बचा ले। फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूटा। मोहल्ले के कुछ लोग थे जिन्होंने शोर सुनकर अंदर आकर दरवाजा तोड़ दिया।
میں ہانپتی کانپتی باہر نکلی اور آنکھوں کے سامنے کا منظر میری روح کو چیر گیا۔ صحن کے بیچوں بیچ آگ بجھ چکی تھی، لیکن زمین پر دو بے جان جسم پڑے تھے، ماں اور بابا۔ میرے قدم لرزنے لگے، آنکھیں پھیل گئیں اور دل میں عجیب سا سکون اور خوف بیک وقت اترا۔ عائشہ، ایک ہلکی سی مدھم سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں فوراً پلٹی اور سامنے عالیہ کو دیکھا۔ وہ لاؤنج کے کونے میں بیٹھی تھی، دوپٹہ کندھوں پر، کپڑے سیاہ پڑ چکے تھے مگر جسم سلامت تھا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ بھابھی، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں زندہ ہوں عائشہ، وہ آگ جو میرے لیے لگائی گئی تھی وہ الٹی پڑ گئی، مگر آپ کیسے بچ گئیں؟ کہاں تھیں آپ؟ عالیہ نے اپنی نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تھی۔ جیسے ہی اماں نے تیل پھینکا، میں پیچھے ہٹ کر قالین کے پیچھے دبک گئی۔ پھر کچھ لمحوں بعد شعلے بلند ہوئے اور وہ دونوں خود اس میں پھنس گئے۔ یہ سب کرشمہ ہے بھابھی، یہ کرشمہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو اس کے آگے جھکتا ہے وہ اسے لوگوں کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ میں ہر رات تہجد میں یہی دعا کرتی تھی، یا اللہ مجھے ان کے ظلم سے بچا لے اور میرا حق میرے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ نے میرا صبر دیکھ لیا اور میری فریاد سن لی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے۔ آپ بہت بہادر ہیں بھابھی، اور اللہ نے آپ کو بچا کر سچ کو زندہ کر دیا ہے۔ عالیہ نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا، ظلم کا انجام یہی ہوتا ہے عائشہ، جلتا وہی ہے جو دوسروں کو جلانے نکلتا ہے، اور بچتا وہی ہے جو رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رو لیتا ہے۔ اس دن میں نے سیکھا، تہجد کی آنکھ سے بہنے والے آنسو دنیا کی سب سے بڑی آگ کو بھی بجھا سکتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر نیند جیسے آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اماں اور ابا کے دفن ہونے کے بعد گھر کی فضا جیسے مکمل بدل گئی تھی۔ ایک عجیب سا سکون مگر ساتھ ہی سوالوں کی باز گشت جو ہر دیوار کے ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ میں عالیہ کے کمرے میں گئی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی۔ اس کا چہرہ تھکن سے چور ضرور تھا مگر اب اس میں ایک غیر معمولی سکون تھا۔ میں آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بھابھی، ایک بات پوچھوں؟ اس نے میری طرف دیکھا، مسکرا کر سر ہلا دیا۔ بھائی شادی کے بعد کبھی آپ کے کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ وہ آپ سے دور کیوں رہے؟ میرا سوال سنتے ہی عالیہ کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرانی تکلیف جاگی اور چہرے پر وہی خاموشی لوٹ آئی جو میں نے پہلی بار اس کی شادی کی رات دیکھی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، عائشہ، تمہارے بھائی بیمار تھے، ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے جس کا انجام پہلے ہی طے تھا، موت۔ وہ شادی کے قابل نہیں تھے، بس میرے لب ساکت ہو گئے۔ کیا آپ کو کب پتہ چلا؟ شادی کے کچھ دن بعد، جب وہ ہر رات کمرے سے باہر سوتے۔ میں نے اماں سے بات کی، وہ الجھ گئیں، ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی۔ پھر ایک رات میں نے ان کے کمرے میں ان کی دراز میں کچھ کاغذات دیکھے۔ وہ رپورٹس تھیں، شجا کی میڈیکل رپورٹس۔ کینسر تھا اسے، آخری سٹیج پر، اسے بچانے کی امید باقی نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں کو سب معلوم تھا، ہاں، اور انہوں نے اس سب کے باوجود میری شادی اس سے کرائی، ایک یتیم بے سہارا لڑکی جو مفت کی نوکرانی بن جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ شجا زیادہ دن کا مہمان نہیں اور انہیں میرے جیسے صابر وجود کی ضرورت تھی جو ان کے ہر حکم کو حکم سمجھے۔ یہ سب تو دھوکا تھا، آپ کے ساتھ بھی، بھائی کے ساتھ بھی۔ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اماں کہتی تھی، یہ سب تیرے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ در حقیقت وہ سب اپنے فائدے کے لیے کر رہی تھی۔ شجا بیمار تھا، کمزور تھا، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ میرے قریب آئے گا تو اس کا انجام جلد ہو جائے گا۔ لیکن بھائی پھر اس رات کیوں آئے جس رات وہ، کیونکہ اس رات شجا نے پہلی بار ماں کی قید توڑنے کی ہمت کی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وقت کم ہے، وہ صرف میرے پاس کچھ لمحے گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ وہ مر گیا میرے سامنے اور اس کا الزام بھی مجھ پر لگا دیا گیا۔ میں ساکت ہو گئی، آنکھیں نم، دل بوجھل۔ عالیہ نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا عائشہ، کیونکہ مجھے یقین تھا رب سب دیکھ رہا ہے اور وہی انصاف کرے گا۔
وقت پر، اور آج وہ وقت آ چکا تھا۔ گھر کی فضا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ خاموشی تو پہلے بھی تھی، مگر اب اس خاموشی میں سچ کی باز گشت شامل ہو چکی تھی۔ وہ سچ جو برسوں چھپا رہا، جو ظلم کی تہوں میں دبا رہا، وہ اب خود کو ظاہر کر چکا تھا۔ اس رات عالیہ میرے ساتھ بیٹھ کر ٹھنڈی سانسیں بھر رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر وہ سکون دیکھا جو صرف سچائی بیان کر دینے کے بعد آتا ہے۔ عائشہ، ایک اور بات بتاؤ، عالیہ نے آہستہ سے کہا۔ میں چونکی، کیا تمہاری اماں نے یہ شادی صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے کی تھی؟ شجا بھائی کی بیماری انہیں معلوم تھی۔ ڈاکٹر نے صاف بتا دیا تھا کہ وہ چند مہینے کے مہمان ہیں، پھر بھی انہوں نے شادی کیوں کی؟ عالیہ نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ کیونکہ انہیں ایک مفت کی نوکرانی چاہیے تھی، ایک ایسی لڑکی جو بے سہارا ہو، زبان نہ کھولے، سوال نہ کرے اور ان کے حکم پر سر جھکا دے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ جب میں نے ان کی دراز سے شجا کی رپورٹ دیکھی، میں نے اگلے دن اماں سے پوچھا۔ وہ آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی کہ یہ سب تیرے فائدے کے لیے ہے، تو بہت خوش قسمت ہے جو ہمارے گھر آئی ہے۔ ان کے لہجے میں شکر نہیں، غرور تھا۔ عالیہ کی آنکھوں میں ایک پرانی تکلیف دوبارہ جاگی۔ تو بھائی؟ وہ بھی ماں کی گرفت میں تھے، کمزور تھے، بیمار تھے، اور انہیں لگا شاید وہ واقعی میرے قابل نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی تم نے کچھ نہیں کہا بھابھی؟ میں یتیم تھی عائشہ، میرے پاس کچھ نہیں تھا، عزت کی تلاش میں آئی تھی اور غلامی میں جھونک دی گئی، مگر میں نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا۔ میں جانتی تھی اس کا انصاف خاموش نہیں ہوتا، بس وقت لیتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ صرف میرے بھائی کی بیوی نہیں تھی بھابھی، آپ ایک قربانی تھی، ایک صابر وجود جس پر ظلم کر کے میری ماں نے خود اپنے مقدر پر آگ برسائی۔ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ماں نے سوچا تھا وہ ایک یتیم لڑکی کو قید کرے گی، مگر اللہ نے اس قید کو قربت الہی بنا دیا، اور اس لمحے مجھے یقین ہو گیا ظلم کی سب سے بڑی سازش بھی اس رب کے انصاف سے نہیں بچ سکتی۔ کئی دن گزر چکے تھے، ماں باپ کی موت، آگ کا سانیہ اور عالیہ کی حقیقت افشاں ہونے کے بعد ایک عجیب سا سکوت ہمارے گھر پر چھا گیا تھا، لیکن اس سکوت میں اب خوف یا گھٹن نہیں تھی، اس سچ میں اس کی روشنی اور ایک نیا حوصلہ چھپا ہوا تھا۔ ایک شام میں گھر کی صفائی کرتے ہوئے اماں کی پرانی الماری کے دراز کو ترتیب دے رہی تھی، وہی دراز جہاں کبھی میں نے چوری چھپے کاغذات دیکھے تھے۔ دل میں ایک خیال آیا کہ شاید وہی رپورٹس آج بھی وہی ہوں جو عالیہ کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کر سکیں۔ میں نے دراز کو کھولا، پرانے کپڑوں، رسالوں، کچھ تصاویر کے نیچے دبے ہوئے کچھ پیلے پڑ چکے کاغذات نظر آئے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ فائل کھولی، وہ شجا بھائی کی میڈیکل رپورٹ تھی۔ میری انگلیاں کپ کپانے لگیں، ہر صفحے پر ان کی بیماری کی تفصیل درج تھی۔ یہی وہ سچ تھا جس سے اماں واقف تھیں، یہی وہ ثبوت تھا جسے چھپا کر انہوں نے ایک بے قصور لڑکی کو سولی پر چڑھا دیا۔ میں نے فائل اپنے سینے سے لگا لی جیسے وہ کوئی مقدس شہادت ہو۔ میں فوراً عالیہ کے کمرے میں گئی، وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بھابھی دیکھیں، میں نے وہ رپورٹس ڈھونڈ نکالی ہیں، اب سب سچ سامنے آ جائے گا، لوگ جو آپ پر الزام لگاتے تھے اب خاموش ہو جائیں گے۔ عالیہ نے فائل تھامی، آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ یہ سچ میرے رب کے علم میں پہلے ہی تھا عائشہ، مگر اب دنیا بھی دیکھ لے گی کہ میں قاتلہ نہیں تھی، میں بھی کسی کی بیٹی تھی، کسی کا مان تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بھابھی، اب آپ کا سر ہمیشہ اونچا رہے گا، آپ کا صبر، آپ کی خاموشی اور آپ کا سچ جیت گیا۔ ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ آنسو سچ کی فتح کے تھے۔ اگلے دن ہم نے ان رپورٹس کو محلے کی بزرگ خواتین اور خاندان کے قریبی لوگوں کے سامنے رکھا۔ یہ کسی کے چہرے پر حیرت، شرمندگی اور کچھ کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ایک خاتون نے آہستہ سے کہا، ہم نے عالیہ پر شک کیا، اس پر الزامات لگائے، لیکن وہ تو خود ایک مظلوم تھی، ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ عالیہ نے سب کو دیکھا، مجھے کسی سے شکایت نہیں، بس اتنا چاہتی ہوں کہ آئندہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو، کسی کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اور اس لمحے عالیہ صرف ایک بیوہ نہ رہی، وہ ایک مثال بن گئی۔ سچ آخر کار سامنے آ گیا تھا،
اور سچ ہمیشہ دیر سے صحیح مگر جیتتا ضرور ہے۔ وقت کا پہیہ اب ایک نئی موڑ پر آ چکا تھا۔ میں اور عالیہ اب ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ ہم نے گھر کو پھر سے سنوارا، ہر وہ چیز جو ماضی کی تلخیوں کی یاد دلاتی تھی اسے ہٹا دیا۔ عالیہ نے سلائی کڑھائی کے کام کو باقاعدہ شروع کر دیا اور میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کا ارادہ باندھ لیا۔ ہم دونوں نے اپنے دلوں میں یہ ٹھان لیا تھا کہ جو دکھ ہم نے سہے وہ کسی اور کو نہ سہنے دیں گے۔ عالیہ کی سچائی اب محلے بھر میں مثال بن چکی تھی۔ ایک دن عالیہ نے مجھ سے کہا، عائشہ، زندگی نئے سرے سے شروع ہو چکی ہے اور یہ سب صرف اس لیے ممکن ہوا کہ ہم نے سچ کا ساتھ دیا، صبر کیا اور اپنے رب پر یقین رکھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہم نے واقعی ایک نئی زندگی شروع کی جس کی بنیاد سچائی، صبر اور ایمان پر تھی۔ ظلم چاہے کتنا بھی لمبا ہو، انصاف ضرور ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور صبر انسان کو ہر مصیبت سے نکال سکتا ہے۔